السلام علیکم۔ آج ہم غسل کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے آپ سے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے اور غسل کرنا کب سنت ہوتا ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں غسل کب واجب ہوتا ہے۔ پہلے تو مردوں پہ غسل کب واجب ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے جب ہم بستری کرتا ہے تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے۔ دوسرا، جب نوجوان کو رات کو سوئے ہوئے احتلام ہو جائے، یعنی شہوت کے ساتھ منی نکل آئے، تو وہ احتلام کے بعد بھی اس نوجوان پر، اس شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور عورتوں پر اسی طرح کہ جب عورت اپنے شوہر سے ہم بستری کرے تو اس عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اس عورت پر ہوتا ہے کہ جو حیض یعنی مینسز ایام مخصوصہ سے فارغ ہو تو اس کے بعد اس پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تیسرا، اس عورت پر غسل کرنا واجب ہوتا ہے جو نفاس سے فارغ ہو۔ نفاس یعنی جس عورت کا بچہ پیدا ہو اس کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو اس نفاس کے بعد جو ہے عورت غسل کرے تو یہ غسل کرنا بھی واجب ہے۔ ان سب سے بندہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بستری کرنے سے بھی مرد اور عورت دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ احتلام ہو جائے پھر بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ ایسے عورت جو ہے جو اس کو مینسز آتے ہیں اس میں وہ ناپاک ہوتی ہے۔ نفاس ہو تو اس میں بھی ناپاک ہوتی ہے۔ اس کو جنبی بھی کہتے ہیں، حالت جنابت بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ غسل کے واجب یعنی ان صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس سے پاک کیسے ہو جاتا ہے؟ اب پاک ہونے کے لیے غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ غرارہ کرے، منہ بھر کے کلی کرنا، غرارہ کرنا۔ دوسرا فرض، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے، اس ہڈی تک پانی کا پہنچانا فرض ہے۔ اور تیسرا غسل کا فرض ہے پورے بدن کو تر کر لے، پورے بدن کو اچھی طرح دھو لے، پانی بہا لے، ایون کہ یہاں تک کہ ایک بال کی جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے فرض ہیں۔ اب غسل کرنے کا جو سنت طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب بندہ ہم بستری کرے اس سے فارغ ہو تو حالت جنابت میں ہو تو اس حالت میں چاہیے کہ فوراً سے پہلے یعنی جلدی سے بندہ غسل کرے۔ غسل کرنا ضروری ہے، جلدی کرنا چاہیے تاکہ جو جنابت کی جو حالت کا تعفن جو ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ تو اب غسل کرنا جائے سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، صابن سے دھو لے۔ اس کے بعد استنجا کرے، یعنی جہاں گندگی منی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو کیا کر لے؟ دھو لے۔ اس کے بعد نماز والا وضو کرے، اس کے بعد جو ہے نہا لے۔ اب جو نماز والا وضو کیا ہے اس کے اندر 2 فرض تو غسل کے آ جاتے ہیں، کلی والا بھی، ناک میں پانی ڈالنے والا بھی، یعنی کلی کرے گا منہ بھی صاف ہو جائے گا، اور ناک میں پانی ڈالے گا تو ناک کا جو فرض ہے وہی پورا ہو جائے گا، ناک بھی صاف ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ وضو کرنے کے بعد اپنے پورے جسم کو تر کر لے، پورے جسم کو دھو لے، صابن سے نہا لے، تو اب یہ بندہ پاک ہو جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح غسل کرنا سنت کب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ دوسرا، عیدین یہ چھوٹی عید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، بعض نے مستحب بھی لکھا ہے۔ تو اب یہ ہمارا غسل کا طریقہ ہو گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ بندہ غسل کرنے گیا، اس نے جا کر جو ہے غسل کرنے گیا، جا کر اس نے جو ہے ایسے ہی نہا لیا اور صابن وغیرہ لگایا اور نہا کے آ گیا، تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ بعض مفتیٰ کرام اس بات کے بارے میں کہتے ہیں غسل ہو جاتا ہے جی، ایسے جا کے نہا لے، اس نے جو غسل کے فرض نہیں کیے تو وہ نہا لے تو پاک ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک جو میرا علم ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جب تک غسل کے فرائض 3 فرضوں کو پورا نہیں کرے گا وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا۔
اس لیے غسل کے فرائض کا پورا کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر وہ ڈبکیاں لگاتا رہے، تیرتا رہے، تو وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے غسل کے فرائض کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے، غسل کے سنتوں کو پورا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔